کتنی شرم کی بات ہے یہ. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم آپ سے یہ کہیں نماز پڑھو, جس سے کہا جا رہا ہو نماز پڑھو, اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم سے یہ کہا جائے نماز پڑھو. کیا وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھے؟ یعنی آج ہم کتنے گر گئے ہیں کہ آج ہم یہ مسلمانوں سے کہنا پڑ رہا ہے نماز پڑھو. مسلمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس حد تک گر گئے کہ ہم سے یہ کہا جائے نماز پڑھو. ارے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرے. آج اس سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو. یہی بات تو کہہ رہے تھے مدنی صاحب, ارشاد صاحب. کتنا خرچہ کر کے آپ نے جلسہ کیا, ایک تخمینہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا جلسہ کمیٹی والوں کو, اور اس جلسے کا کتنا اثر ہوا یہ دیکھنا ہے آپ کو. حساب لیجئے گا, یہ دیکھنا ہے تو صبح اپنے گاؤں کی مسجد کا جائزہ لے لیجئے گا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیے گا تو جائزہ لے لیجئے گا اس جلسے میں علماء کی تقریروں کا کتنا اثر ہوا. فجر میں آپ کی مسجدیں جواب دے دیں گی یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا. آپ کی مسجد اس بات کا جواب دے دے گی صبح فجر میں. ہم سے مت پوچھو, علماء سے مت پوچھو, کسی سے مت پوچھو, مسجدیں آپ کو خود چیخ چیخ کر پکار کے بتا دیں گی کہ اس جلسے کا اتنا فائدہ ہوا ہے. محاسبہ کیجیے اپنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مار دیا گیا, موطا امام مالک پڑھیے, جب نیزہ نکالا گیا تو پیٹ پھٹ گیا ان کا, خون بہنے لگا اور اسی حالت میں وہ غشی آ گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو ان کو گھر پہ لایا گیا. کسی نے بتایا کہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی, آپ پہلی رکعت میں تھے کہ نیزہ مارا گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے, پیٹ پھٹ گیا. ان کو جو کھلایا جا رہا تھا منہ سے پیٹ سے وہ باہر نکلنے لگا, جو پلایا جا رہا تھا منہ سے وہ پیٹ سے باہر, شہد پلایا گیا پیٹ سے باہر, جو کھلایا جا رہا پیٹ سے باہر, پانی پلایا جا رہا ہے, دودھ پلایا جا رہا ہے, لیکن وہ پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. اس حال میں بھی انہوں نے نماز ادا کی. پوچھنے والوں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی ہے, پیٹ آپ کا پھٹ چکا ہے, آپ کا پیٹ پھٹا ہے, آپ کے خون, آپ کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے, جو کھلایا جاتا ہے وہ پیٹ سے نکل جاتا ہے, اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کر لی. اگر آپ کے بعد کسی کی یہ کنڈیشن ہو جائے, خون بہنے لگے, پیٹ پھٹ جائے, آتے باہر آ جائیں, اس حال میں اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر وہ ہوش میں ہے تو اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. پوچھنے والوں نے پھر پوچھا امیر المومنین نماز تو پڑھنا پڑے گی, لیکن اس کنڈیشن میں اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا لا حج فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. موطا امام مالک اٹھا کر دیکھ لو, ایسے آدمی کا کہ پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہو اور ہوش میں ہو, اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کنڈیشن میں اگر ہوش میں ہے تو نماز نہ پڑھے تو اس کا حصہ نہیں ہے اسلام میں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جرجیت صاحب بہت اچھا بولے, باہر جا کے چائے کی دکان پہ یہ باتیں کر لینا, کیا تقریر کری, باتیں کر لینا, سب کچھ صحیح, لیکن فجر کی نماز میں اگر مسجد میں نہیں آئے تو سمجھ لو کہ آپ نے کسی عالم کی بات ہی نہیں مانی, آپ نے یہ جلسے میں ثواب حاصل نہیں کیا ہے, آپ نے صرف اپنی آنکھیں پھوڑی ہیں اور اپنی رات برباد کی ہے. حساب تو لینا پڑے گا اپنے آپ کو. قرآن ہمیں کہیں اس انداز سے ڈراتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا,
اے ایمانو والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ, اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اپنا بھی حساب کرنا ہے, اپنے اہل و عیال کا بھی حساب کرنا ہے. آج ہمارا بچہ اگر دیوالی کی پھلجڑی چلاتے ہوئے تھوڑا سا جل جائے تو آپ اس بچے کو ہاتھ جل جانے پر بھاگتے ہوئے آپ اپنے علاقے کے قریب کے ہاسپٹل میں لے جاتے ہو, آپ اپنے بچے کی مرہم پٹی کرواتے ہو, آپ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دیتے ہو. میرے بھائیو, جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا خطرناک, کئی گنا زیادہ گرم. پھر آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا ٹکٹ خریدتا ہے, جہنم کے کام کرتا ہے. آپ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے اور جہنم کا ٹکٹ خرید رہا ہے, لیکن ہم اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. ہاں ذرا غور تو کرو, ایک زمانہ تھا الخصائص الکبریٰ پڑھیے, الخصائص الکبریٰ پڑھیے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی. حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا, حضرت عمر کا بیٹا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور گھر میں آتے ہی کہنے لگا ابو گھر میں کیا پکا ہے. عمر سے, ابو گھر میں کیا پکا ہے, بھوک لگ رہی ہے. باپ نے ہانڈی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کھانا رکھا ہے کھا لو. بیٹے نے جیسی ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا, کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر, اس ہانڈی کے اندر لوکی پکی ہوئی. آپ کے ہاں اس کو جو بھی کہتے ہو, لمبی سی ہرے رنگ کی ہوتی ہے, کہیں کہیں کدو بھی بولا جاتا ہے, ہمارے ہاں اس کو لوکی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کو یہ لوکی بہت زیادہ پسند تھی. گوشت جب بنتا تھا تو آپ اس کدو کو, اس لوکی کو اس گوشت میں ڈالا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے پھر گوشت سے زیادہ لوکی کے ڈیلے, لوکی کے ٹکڑے آپ تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے. لیکن صرف لوکی بچے نے دیکھی, حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ابو یہ تو لوکی ہے. فرمایا ہاں, تو ناک چڑھایا ایسے, بس یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے, ایسے کہا اپنے باپ کی طرف, یہ بھی کوئی کھانے والی بس چیز ہے, نہیں کہہ پایا. یہ بھی کوئی کھانے والی, میں کھا رہا ہوں. کیوں؟ اتنی دیر میں وہ دیکھ چکا تھا کہ میرے باپ کا ہاتھ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے, حرکت کر رہا ہے. کہتا نہیں, کھا رہا ہوں. جب کھانا کھا چکا تو باپ نے صرف ایک ہی جملہ کہا, بیٹے آج اس کدو کو کھانے سے منہ بنا لیا, آج منہ بگاڑ لیا. تمہیں معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے نظر انداز کر دیا. یاد رکھنا یہ لوکی یہ کدو میرے نبی کی محبوب سنت ہے. ہم نے اپنے رسول کو دیکھا ہے کہ گوشت کے اندر لوکی کے کدو کے ڈیلے اٹھا اٹھا کے کھایا کرتے تھے. اگر آئندہ میرے بتا دینے کے بعد بھی اگر لوکی سے منہ بنایا, اس کو دیکھ کر اگر منہ بگاڑا, تو میں یہ نہیں سمجھوں گا یہ میرا بیٹا ہے, میں یہ سمجھوں گا کہ میرے رسول کی محبوب اور پسندیدہ سنت سے جو کھاتے ہو آپ کو پسند تھی, اس سے یہ نفرت کرنے والے کی گردن ہے. میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. اس واقعے کے بعد اب ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں. مجھے موبائل چاہیے, تو 3,000 کا نہیں 15,000 کا موبائل آ جائے گا. 15,000 والا چلا رہا ہے تو اس کو ایپل کا موبائل آ جائے گا. کیا کریں, 4 لڑکیوں کے بعد ایک ہی لڑکا ملا ہے, اس لیے ہم اس کا دل توڑنا نہیں چاہتے. جو اللہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دینے پر قادر ہے, وہ 4 بیٹیوں کے بعد اس بیٹے کو لینے پر بھی قادر ہے. یاد رکھو, جب اس بیٹے کی محبت میں اتنا اندھا ہو گئے ہو کہ جائز و ناجائز نہیں دیکھتے ہو, اگر اللہ نے تھوڑی سی بھی اس کی اوپر نظر ڈال کر اس کو اٹھا لیا تو تمہارے اوپر کیا بگڑے گی, یا اس کو کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دیا تو تمہارے اوپر کیا بیتے گی. اگر ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو لے جاؤ, اب ہم اسپتال میں سارا طریقہ ختم ہو چکا ہے, اب جتنے دن تمہارا بیٹا زندہ اس کی خدمت کر لو, اب یہ 5 دن سے لے کر 20 دن کے اندر کبھی بھی جا سکتا ہے. اب اس کا پیریڈ پورا ہو چکا ہے, اس کا زمانہ پورا ہو چکا ہے, اس وقت تمہارے دل کے اوپر کیا گزرے گی. اس لیے فرمایا اِنَّا
अम्वालकुम व औलादकुम फितना, लोगों ये माल और ये औलाद फितना है, आजमाइश है। इस आजमाइश में पूरा उतरो, क्योंकि माल और दौलत अल्लाह ज्यादा देता है तब भी आजमाता है और औलाद देकर भी आजमाता है। ऐसा तो नहीं कि माल और दौलत के चक्कर में इतना पड़ गए हो कि अल्लाह को भूल जाओ और औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को, कानून को और अल्लाह की इबादत को भूल जाओ। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आई ईमानो वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। यहां जिक्र से मुराद नमाज है, यहां जिक्र से मुराद नमाज है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, तुम्हें नमाज से गाफिल कर दें। बहाना नहीं चलेगा। हमारी माँ बहनें आई है ना, फजर की नमाज पढ़ी नहीं, क्यों? बच्चे ने पेशाब कर दिया था रात में, नापाक हो गई थी। ये बहाना नहीं चलेगा। कुरान पहले कह चुका, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है जिक्र से मुराद यहाँ पर भी नमाज है। वमन आरज़ान ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से यानी नमाज से मुंह मोड़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज के करीब नहीं जाएगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को समेट देंगे, तंग कर देंगे। कौन कौन लोग रोजी से परेशान हैं? जाओ मौलवियों के पास, मौलाना मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। अरे उस मौलवी के घर में भी बरकत नहीं हो रही है, तुझे क्या देगा वो? कुरान कहता अपने घर में बरकत चाहिए, रिज्क में कुशादगी चाहिए, फराखी चाहिए, तो मौलवी से तावीज़ मत मांग, मौलवी से उसका इलाज मत मांग। नमाज पढ़ने वाला बन जा, तेरे रिज्क में फराखी होगी। भाई जब नमाज पढ़ोगे तो नमाज में ये दुआ मांगोगे कि नहीं मांगोगे? हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। जब नमाज पढ़ोगे तो उसमें ये दुआ मांगोगे या नहीं? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जब नमाज पढ़ोगे तो उसमें ये दुआ भी मांगोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये सारी चीज़ों की और सारी डिमांड नमाज के अंदर मांगी जा रही है। यहाँ नमाज के सिलसिले में कह दिया गया वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अगर तुम हमारे जिक्र से नहीं नमाज से मुंह मोड़ोगे तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। और फिर अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए राह असबाब सबब बना देगा, निकलने का रास्ता बना देगा, तुम्हारे लिए निकलने की जगह बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से तुम्हें रोजी देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। कहां से मिल गई, सोचा भी नहीं होगा, वहां से अल्लाह रोजी दे देगा। वमन अअरज़ान ज़िक्री, एराज करना। एराज करने का मतलब जानते हो ना? नहीं समझते हो? जैसे माँ टीवी देख रही है, यहाँ ज़रा सुनिएगा, जितना ये सामने वालों से तकलीफ़ होती है ना, इतना बैठने वालों से नहीं होती है। मौलाना इरशाद साहब को भी यही तकलीफ़ थी, हमें भी है, और हमारे बाद भी जितने मौलवी आएंगे क़यामत तक वो सबको यही तकलीफ़ रहेगी। हम 0 से 1% पर भी नहीं आ सकते हैं, वही हालत रहेगी हमारी। माँ टीवी देख रही है, सुनिए, माँ टीवी देख रही है और बच्चा उसका रो रहा है, दूध पीता बच्चा, और माँ सीरियल देख रही है। बच्चा रो रहा, भूखा है, माँ जानती है दूध मांग रहा है,
لیکن ماں اٹھ جا ہی میرے بچے کے پاس، پہلے یہ سیریل پورا ہو جائے تب جاؤں گی۔ ماں دودھ پلاتی ہے لیکن اس وقت نہیں پلا رہی ہے، بس ٹی وی میں لگی ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ اعراض کیا، ماں نے اپنے بچے سے اعراض کر لیا۔ جیسی سیریل ختم ہوا ماں گئی بچے کو اٹھایا اور اپنے دودھ سے لگایا۔ دیکھیے دودھ پلایا ہے لیکن اس وقت نہیں پلایا جس وقت بچے کو ضرورت تھی، رو رہا تھا۔ تو کیا کہا؟ اعراض۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، یہ زمین اور کھودنا، بس اتنا کھود دوں، یہ اتنا بیج اور باقی رہ گیا، اتنا اور بولوں، اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے، جماعت ختم ہو جائے گی تو اکیلے پڑھ لیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے اب اس نے نماز سے اعراض کیا ہے، وقت پر نہیں گیا۔ بعد میں پڑھا لیکن جب اذان ہوئی اور جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا تب نہیں پڑھا، تب بھی کیا کہا جائے گا؟ اعراض کیا۔ یہ تو نماز سے اعراض کرنا ہوا، یعنی پڑھتا ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ تو اعراض کرنا ہوا۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا عذاب ہوگا یہ اللہ بہتر جانے۔ اذان کا وقت ہوا، یہاں میچ آ رہا ہے، 2 اوور اور رہ گئے ہیں، 12 بال، اب پتہ نہیں کون جیتے گا، پتہ نہیں انڈیا جیتے گی کہ پاکستان جیتے گا، یہاں سٹے پہ نمبر بھی لگا ہوا ہے، ہزاروں روپے کا جوا بھی، اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، 2 اوور اور ہو جائیں۔ دیکھ لیا ہار جیت کا فیصلہ ہوا، اب جا رہا ہے نماز پڑھنے، جیسے ہی مسجد میں گھستا ہے امام نے محترم سلام پھیر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب تو نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی، نماز تو پڑھی لیکن نماز سے اعراض کیا، یعنی جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت تو نے نہیں پڑھی، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اب ایک اور نقطہ سنیے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے یعنی نماز سے اعراض کیا تو ہم کیا سزا دیں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے، بڑی مشکل سے اس کو کما سکے گا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے گا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ جو اعراض کر رہا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، اور جو بالکل پڑھ ہی نہیں رہا اس کی روزی کیا ہوگی؟ جو دور ہے صرف جمعے آتا ہے مسجد کے اندر، وہ آدمی غور کرے کہ اس کی روزی کیا ہوگی۔ دنیا کا کوئی بھی مولوی کیا، اگر سعودیہ کے امام حرم بھی آ جائیں تو تمہارے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کی بہت بڑی سزا ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، لونی نام سنا ہے؟ لونی غازی آباد سے جب آپ دلی جائیں گے بائی روڈ، بائی ٹرین نہیں، بائی روڈ، تو آج سے 30 سال پہلے کا ایک واقعہ بتلا رہا ہوں۔ لونی ایک قصبہ پڑتا ہے جہاں اس زمانے میں بھی بڑے بڑے امیر لوگ رہا کرتے تھے، اور آج بھی وہاں بہت بڑے بڑی کوٹھیاں اور بہت بڑے بڑے محل آج بھی تیار ہیں۔ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو بیچ میں، غازی آباد اور دلی کے بیچ میں بائی روڈ ایک علاقہ قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی۔ یہاں 2 نوجوان رہا کرتے تھے، بہت امیر تھے اور پیسے والے تھے، اور دونوں نوجوانوں کا رشتہ ایک گاؤں میں لگ گیا تھا، شادی ہونے والی تھی، رشتہ لگ گیا، کل بارات جانی ہے دونوں سگے بھائیوں کی۔ نوجوانوں ذرا ادھر توجہ دے دو، اب تو سن لو، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے میرے بھائیوں، اب تو تھوڑی سی توجہ دے دو، اب تو یہ ثابت کر دو کہ جرجی صاحب قرآن کی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہتا ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اب تو تھوڑا سا ثبوت دے دو بدلنے کا، یا ہم وہی مثال دیں کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے 100 سال کے بعد بھی اگر نکالو
और ये उम्मीद करो कि वो सीधी हो गई होगी तो 100 साल के बाद भी वो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं होती है। क्या इन जैसी घटिया मिसालों को सुनना चाहते हो? देख लो, हद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका ये मोबाइल क्यों से चल रहा है? ये आप कैसे वीडियो बना रहे हैं? नहीं तो आपको किसने परमिशन दी? यूट्यूब की वजह से कितना फितना बढ़ गया है, आप देख रहे हैं। आपके तो व्यूज बढ़ गए हैं, आपकी तो बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन आपको अपना इलाका मालूम है? पूरे हिंदुस्तान में क्या चर्चे हो रहे हैं। हम लोग सफाई पेश करते फिर रहे हैं। ये अब्दुल गफ्फार साहब का जो मसला उठा, देखा पूरे हिंदुस्तान में क्या मसला हो, क्या खबरें जा रही हैं। बिहार के लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते। हम लोगों ने कहा नहीं, बिहार के लोग ऐसा नहीं करते हैं। कहीं एक इलाके में अगर ऐसा हो जाए तो उस पर पूरे बिहार को ऐसा नहीं। हमको देखिए 25 साल से सारा आंखों पे उठाए हुए हैं, हमको लेके जाते हैं, हमको बुलाते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं। सफाई पेश करना पड़ती है, लेकिन आप चैनल वालों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये छवि बिगड़ी जा रही है। जलसों वालों से मैं कहूँगा इन पूरी तरीके से इन चैनल वालों पर पाबंदी लगा दें। अगर हम बिहार की इज्जत अवाम की नजरों में चाहते हैं तो हम लोगों को ये जलसों में कहना पड़ता है कि नहीं, देख लीजिए इतना लंबा जमाना कौन चलता है भाई। 25 साल से बिहार के लोग हमें बुला रहे हैं। जबकि ऐसा होता है एक साल इस मौलवी को बुलाया, अगले साल बदल देंगे, दूसरा मौलवी आएगा, तीसरे साल तीसरा, ये होता है। लेकिन हमको 25 साल से देख लीजिए आप बार बार बुला रहे हैं। ये मोहब्बत है आपके दिलों में उलमा की, लेकिन ये इन चैनल वालों की वजह से देखिए क्या भाई। सोशल मीडिया क्या है, एक चीज डाल दीजिए आप, पूरी दुनिया देखती है उसको, फिर क्या कमेंट आते हैं, ये उलमा के साथ ऐसा हो रहा है, उलमा के साथ ऐसा हो रहा है, उलमा के साथ ऐसा हो रहा है। आप नहीं रोक पाएंगे, और जितना लोग देखेंगे इनका तो घर बन जाएगा, इनके तो मकान बन जाएंगे जितने व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन हम और आप बदनाम होकर रह जाएंगे। मेरे भाइयों बचाइए, यूट्यूब चैनलों पर मुकम्मल पाबंदी लगाकर बिहार की इज्जत को बचाइए, बिहार की सलामती को बचाइए। मेरे भाइयों बिहार बड़े बड़े उलमा की आवाज गा रहा है। यहां जंग आजादी में हिस्सा लेने वाले उलमा बिहार की सरजमीन से पैदा हुए थे। मेरे भाइयों मसलके अहले हदीस का पहला अमीर अमीरुल हिंद इसी बिहार की सरजमीन से और आरा की सरजमीन से निकला है। बिहार उलमा की आवाज गा रही है। इस बिहार की इज्जत और सलामती को इन यूट्यूब चैनलों से बचाइए। हाँ, एरियों का फर्क होता है, कहीं कुछ चलन है, कहीं कुछ चलन है। अब हमारे इलाके के अंदर 10 बजे जलसा खत्म हो जाता है, परमिशन ही नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में रात रात भर जलसा चलता है, मेरे भाइयों उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी है, बेचारों की है, उनकी अपनी मजबूरी है। तो तमाम लोगों को मिल बैठकर इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि रात के जलसे बंद हो जाएं, तो फिर इन मदरसों वालों के लिए आपने क्या सोचा है। ये मदरसों के चंदे का मामला है। पूरे साल मदरसे इसी चंदे पर चलते हैं। अब मान लीजिए हम 10 बजे जलसा बंद कर दें, अब चंदा ही नहीं होगा। आप तो कहते हो 10 बजे बंद कर दो, 12 बजे बंद कर दो, तो फिर ये मदरसों के इस चंदे का क्या होगा, इसका मसला कौन हल करेगा। जब तक बैठ